یہ کہتا ہوں کہ جو اللہ نے پاکستان میں ڈائیورسٹی دی ہے، دیکھیں کئی جگہ پہ آپ کو ماؤنٹن خوبصورت مل جائیں گے جس طرح سوئٹزرلینڈ میں ہے، کئی جگہ آپ کو بیچ ٹورزم مل جائے گی، کئی جگہ آپ کو ڈیزرٹ کی بھی ٹورزم اب شروع ہو گئی. آپ جائیں یہاں ابو دھابی، دبئی، تو وہ کوئی ڈیزرٹ ٹرپس بھی کرتے ہیں. کہیں بھی آپ کو اس طرح کا کمبینیشن نہیں ملے گا جو آج پاکستان میں ہے. اور جب میں گرمیوں میں جانا چاہتا تھا پہاڑوں پہ، کیونکہ ہمارے پاس ایک ہمارا ٹیچر تھا ایچ ایس ایٹ کالج میں، ابھی وہ 101 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں، جی ڈی لینگلنڈز. تو وہ ہمارے اسکول کی ٹرپس کرواتا تھا ناردرن ایریاز میں. تو میں جب 15 سال کا تھا تو میں تب پہلی دفعہ گیا گلگت اور ہنزا اور یہ علاقے میں نے دیکھے. تو ان دنوں میں کاراکورم ہائی وے بن رہا تھا. تو وہ جو میں نے تب خوبصورتی دیکھی، تب بھی مجھے یاد ہے میں جب ساری دنیا بھی پھرا تو مجھے کبھی بھی اس طرح کی خوبصورتی نہیں نظر آئی. اور وہ تب بھی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اور کتنی، یعنی پہاڑ ایک تو ماؤنٹن سینری ہے، لیکن اس ماؤنٹن سینری میں جو ڈائیورسٹی ہے وہ بھی کہیں دنیا میں نہیں ہے. مثلا آپ سلیمان رینج دیکھیں وہ اور ہے، آپ ہمالیہ دیکھیں وہ اور ہے، کاراکورم دیکھیں وہ اور ہے. ان سب کے اندر مختلف چیزیں ہیں اور ہر ماؤنٹن رینج کی خاصیت ہے. جو ہمارا یہ جو انڈس کے لیفٹ سائڈ پہ جو ہمالیاز ہیں، اور جس طرح آپ زیادہ ساؤتھ آتے جاتے ہیں اوپر سے اسکردو سے، تو اس کی ایک یونیک چیز ہے، مانسونز ہٹ کرتی ہیں ایک ہائٹ کے اوپر. اور وہ جو ہائٹ کے اوپر جب مانسونز ہٹ کرتی ہیں تو وہ جس طرح کی ویجیٹیشن ہے وہ آپ کو کہیں نہیں ملتی ان ہائٹس کے اوپر. اور پھر جس طرح کی وائلڈ لائف ہے، برڈ لائف ہے. میں 2 سال پہلے میں نے فیصلہ، کیونکہ ہمارے جو پرانے ابھی تک انگریز کے بنائے ہوئے ریزورٹس ہیں، نتھیا گلی، یہ گلیات ہیں، یا یہ کلام، یہ پرانے، یہ انگریز نے بنائے ہوئے ہیں. تو جب سے پاکستان بنا کوئی نیا ریزورٹ ہی نہیں بنا. اب ہوا کیا، ابھی جو بیرام صاحب آپ نے بات کی نا کہ اس کو پبلسائز کرنا ہے، اب یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ کو پبلسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سوشل میڈیا ایک ایسی چیز نکلی ہے کہ وہ جس ریٹ کے اوپر، جس طرح چیزیں وائرل ہوتی ہیں، جس ریٹ کے اوپر چیزیں پھیلتی ہیں، یہ کبھی دنیا میں پہلے نہیں ہوا. تو میں 3 سال پہلے جب ناردرن ایریاز میں گیا تو میں نے دیکھا کہ سارے ہوٹلز بک تھے. کہیں لوگوں کو ناردرن ایریاز میں جب سے تھوڑی یہ وار آن ٹیرر یا اس سے تھوڑا پہلے جب ہوا، انتشار ہوا، تو ناردرن ایریاز میں ٹورزم ختم ہو گئی تھی. تو میں جب 3 سال پہلے گیا تو سارے ہوٹلز بک تھے. تو میں نے جب دیکھا وہاں لوگ کون آئے ہوئے تھے تو یہ پاکستانی تھے، برٹش پاکستانی آئے ہوئے تھے، یورپ سے، کہیں امریکہ سے پاکستانی آئے ہوئے تھے. یہ کیسے آئے؟ کوئی پبلسٹی نہیں تھی کہ کوئی گیا ہوگا، اس نے اپنی فیس بک کے اوپر لگایا کہ جی میں یہ ہنزا یا جدھر بھی، ان کو دیکھ کے ٹورزم آنے شروع، سارے ہوٹلز بک تھے. تب میں نے ریئلائز کیا کہ یہ ہمیں اس کو اور پروموٹ کرنا چاہیے. اور یہ جو نتھیا گلی، جو گلیات ہے، اب یہاں اس طرح ہوتا ہے گرمیوں میں، کیوں؟ اور وہ بالکل وہی فیس بک کی وجہ سے، موبائل کے فون کی وجہ سے، یہاں مری روڈ سے ٹریفک جیم ہوتا ہے نتھیا گلی کے ٹاپ پہ کئی ویکنڈز کے اوپر، کیونکہ لوگوں کے پاس جانے کی جگہ نہیں ہے. تو ایک دفعہ ہم جب ڈھونڈ رہے تھے جگہیں، نئے اسپاٹس، اور آپ کو اندازہ نہیں کتنے تقریباً 100 نتھیا گلی ہیں پاکستان میں، کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے. تو ہم جب ڈھونڈ رہے تھے تو ایک جگہ گیا، ایک کبراٹ ایک جگہ ہے کوہستان میں، دیر میں، اپر دیر میں. تو ہم گئے اور ہمارے ہیلی کاپٹر میں ہم جگہ دیکھ رہے تھے. تو وہ کسی نے اس کی چھوٹی سی کلپ بنایا، وہ سوشل میڈیا پہ لگا دیا. اب یہ سوچے کہ وہ دیر سے تقریباً 4 گھنٹے کی ڈرائیو آگے ہے اور بری سڑک ہے. اس کے وہ کلپ لگا، اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے ہمارے اس پہ چلا گیا. 1 لاکھ لوگ پہنچ گئے اگلے مہینے کے اندر.
1 लाख लोग। तो जो डोमेस्टिक टूरिज्म है वो एक्सप्लोड कर रही है पाकिस्तान में। बहराम साहब, मैं आपको कि डोमेस्टिक टूरिज्म इस वक्त इतनी है कि लोग गाड़ियों में सोते हैं, जगह ही नहीं है लोगों के पास सोने के लिए। सो इस वक्त जो पोटेंशियल पाकिस्तान की टूरिज्म में कहीं दुनिया में नहीं, पाकिस्तान में भी किसी सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट करें वो रिटर्न्स नहीं है जो आज टूरिज्म में। नथिया गली में जब हमारा ये गवर्नमेंट थी, पिछले दौर में, गवर्नमेंट तो अभी भी है, जो 2013 से 18 तक, तो नथिया गली में सिर्फ, यहाँ आज़म खान बैठे हुए टूरिज़्म सेक्रेटरी थे, इन्होंने सिर्फ वहाँ की सफाई करवाई, सड़कें ठीक की, सिर्फ पुराने अंग्रेज़ के बनाए हुए टॉयलेट्स थे वो रिस्टोर किए। 1-1.5 साल में दुगनी से तिगनी कीमतें हो गई वहाँ ज़मीन की। तो पॉइंट यह है कि वो इतना टूरिज्म गया कि वहाँ के जो गेस्ट हाउसेस थे नथिया गली में वो मैरियट के रेट्स चार्ज कर रहे थे। इसलिए इसका जो टूरिज़्म का पोटेंशियल है ये बहुत है। और हमारे लिए क्यों इंटरेस्टिंग है, एक तो मेरा ये इंटरेस्ट है कि लोग पाकिस्तान देखें। मैं अपने शहर के वो जितने भी लाहौर में मेरे दोस्त होते थे, मैं सबको कहता था कि गर्मियाँ आ गई, चलो नॉर्दर्न एरियाज चलें। वो ज़्यादा से ज़्यादा वो मरी पहुँचते थे, और मरी भी इसलिए कि मॉल के ऊपर अच्छे कपड़े पहन के उन्होंने वॉक करनी होती थी। तो किसी को शौक़ नहीं था बड़े पहाड़ों के ऊपर जाने का। तो मेरे बाहर से दोस्त आते थे, और जो भी मेरा बाहर से जो भी दोस्त आया और जो भी लोग आए हैं मेरे साथ नॉर्दर्न एरियाज़ में, वो उसके बाद सारे मेरे से मिन्नते करते थे कि वो फिर से आना चाहते हैं, क्योंकि वो ऐसा एरिया दुनिया में नहीं है, ऐसे एरियाज़। और आपको मैं ये भी बताऊं कि वो सिर्फ, तो एक तो नॉर्दर्न एरियाज़ आपको पता है, वो तो KKH के ऊपर, एक तो हमारी गाड़ी ख़राब हो गई KKH के ऊपर, अब 24 घंटे लगने थे, यहाँ से इस्लामाबाद से स्पेयर पार्ट जाना था। तो अब मैं वहाँ खड़े, ये कोई 20-25 साल की बात, तो इतने में कोई लोग, एक वहाँ तब बड़ा कम ट्रैफिक था, तो कोई जीप रुकी, उन्होंने कहा अच्छा जी आप आ जाएं, हमारे ऊपर गांव पे आ जाएं। अब वो बेयर माउंटेन था, उस पर कोई वेजिटेशन नहीं थी, तो वो जीप कच्ची सड़क पे ज़िग करती हुई इस तरह पहाड़ पे गई, और उस पर एक सैडल थी, और फिर पहाड़ इस तरह जा रहा था। तो उस सैडल के अंदर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि दुनिया में मैंने ऐसी जगह नहीं देखी। वहाँ एक एमरल्ड की लेक थी, बड़ी सी लेक, उसके सारा पाइन फॉरेस्ट, और उसके लेक के साथ छोटा सा गांव था। अब वो किसी को नहीं पता, और पता नहीं कितनी ऐसे इलाके वहाँ एग्जिस्ट करते हैं अभी। जब आप मेन रोड से जब आइदर साइड जाते हैं, कितनी अनडिस्कवर्ड चीज़ें हैं। और ये है खूबसूरती पाकिस्तान की कि यहाँ अनडिस्कवर्ड एरियाज़ हैं। आप कई इलाके हैं, अभी भी आप जाएंगे, लोग आप ये जो टूरिस्ट बता रहे हैं कि जो उनको हॉस्पिटैलिटी है, ये हॉस्पिटैलिटी इसलिए है कि पाकिस्तान ख़राब नहीं हुआ टूरिज़म की वजह से अभी। अगर हमने इसको, जो मैं आतिफ खान को कहना चाहता हूँ, जुल्फी आपको, कि अगर रेगुलेट ना किया टूरिज़्म, और अगर इसको सही माने में लॉज ना बनाए गए और देख के टूरिज़्म ना की गई, ये इलाके ख़राब हो जाएंगे। अभी ये अनटच्ड है। अभी जो हमारी टूरिज़्म, जो हमारी साइट्स हैं, ये बिल्कुल अनटच्ड है। तो ये जो आप कहते हैं ना कि इनको हॉस्पिटैलिटी मिली और लोग आए और कोई पैसे नहीं लेते थे इनसे, क्योंकि लोग मेहमान नवाज हैं। और एक जगह की सबसे बड़ी बात ये होती है जाने की, जो लोग होते हैं वहाँ। अब कई जगह जो तबाह हुई हो टूरिज़्म में, और जब मैं दुनिया में फिरा हूँ, वहाँ सिर्फ और सिर्फ लोग टूरिस्ट से पैसे बनाने के लिए आ जाते हैं, और वो तबाह हो जाते हैं इलाके। मैं हिंदुस्तान में गया हूँ, देखे ऊपर नेपाल के अंदर तबाह हो चुके हैं इलाके वो। इसलिए इसकी खूबसूरती ये है कि ये अनटच्ड है पाकिस्तान। और जो अक्लमंदी से जिसने टूरिज़्म अपने मुल्क में करवाई है वो है भूटान। भूटान के अंदर वो बड़ी सिलेक्टिव टूरिज़्म करते हैं और हाई एंड टूरिज़्म करते हैं, और उससे वो पैसा ज़्यादा बनता है। अगर पैकेज टूर्स के लिए हमने खोल दिया, हमें बड़ा नुकसान होगा, ख़ास तौर पे जब वो लोग आते हैं। और मेरे ख्याल में अब जो कबायली इलाका भी अब ज़ब हो गया पख्तूनख्वा के साथ, जो कबायली इलाके के अंदर एरियाज़ हैं, जो वज़ीरिस्तान में इलाके हैं, जो पुराने अंग्रेज़ की फोर्ट्स हैं, जो वहाँ कब्रिस्तान हैं, जो इलाके हैं, वो कभी ज़्यादातर पाकिस्तान में किसी ने देखे नहीं है। वो जो इलाके हैं उधर
بہت ٹورزم آئے گی، لیکن جو بھی ہم نئی ٹورزم ہم جب علاقے کھولیں گے، میری اپنی ٹاسک فورس سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو لوکل سینسبلٹیز ہیں، جو لوکل کلچر ہے، اس کو لوگوں کو رسپیکٹ کروا رہے ہیں آپ نے. کیونکہ اگر لوگ رسپیکٹ نہیں کریں گے، اگر وہ نہیں، تو اس کا ریئیکشن آئے گا اور پھر اس کا نقصان ہوگا ہماری ٹورزم کو. ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ہاسپٹیلٹی لوگوں کو ملے، اور یہ لوگ جو بھی آتا ہے وہ اس کو یہ ہٹ کرتی ہے، جو کہ ہاسپٹیلٹی ہے، جو وارمتھ ہے، جو مہمان نوازی ہے ہمارے لوگوں کے اندر. اور ہماری ٹورزم کی یہ جو ریلیجس ٹورزم ہے، یہ ساری ٹورزم سے زیادہ پوٹینشیل صرف ریلیجس ٹورزم کا ہے. 4 ایک تو صوفیزم کی شرائنز ہیں، اور آپ سارے بڑے بڑے ہمارے بزرگوں کے یہاں مزار ہیں. ایک تو اس کے اوپر عرس ہوتا ہے، یہ بڑا فیسن، یہ بڑا ڈرا کرے گا ٹورسٹ. لیکن جو 3 بدھزم، ہندوازم اور سکھزم، یہ 3 ریلیجنز کے بڑے وہ ٹورسٹ کے ایریاز ہیں جدھر سے باہر سے بہت ٹورزم آئے گی. ہم نے اس کے لیے سارا فیسیلیٹیٹ کیا. گورنمنٹ نے ویزا رجیم آپ کو سب کو پتہ ہے، ہم نے وہ سب کھول دی ہے. اور NOCs جو لینے پڑتے تھے ناردرن ایریاز میں جانے کے لیے، وہ ختم کر دیے ہیں. آسان کر دیا ٹورسٹ کے لیے، اس ملک میں آنا آسان کر دیا. پہلے ہم نے ایسا کیا ہوا تھا کہ کسی طرح لوگ آئیں نہ بس پاکستان میں، یہ رجیم تھی ساری. اس کو ہم نے الٹا کر دیا، ہم نے آسان کر دیا اور آسان کرتے جائیں گے. مسلسل یہ جو کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے ساری ایپیکس کمیٹی ٹورزم کی، یہ مسلسل لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتی جائے گی. اور بہرام آپ نے پوچھا تھا یہ ہائی رائزز کا. ہم نے ہائی رائزز کا یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے اندر وہی ہوگا جو ایف اے آر کی آپ بات کر رہے ہیں، جو دبئی میں ہے. ایگزیکٹلی ہم نے وہ کیا ہے کہ میرے خیال میں وہ دبئی میں 1 اسکوائر فٹ 250 فیٹ یا جو بھی ہے، ہم نے وہ کر دیا. وہ آپ کا قانون آ جائے گا تو انشاءاللہ آپ پورا اسکائی اسکیپر بنا سکتے ہیں یہاں اسلام آباد میں. کیونکہ مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ آپ جہاز سے اوپر آ رہے ہوتے ہیں، ہمارے شہر پھیلتے جا رہے ہیں. یہ اسلام آباد وہ پہنچ گیا تقریباً مری تک، اور سارے گرین ایریاز ہمارے جا رہے ہیں. اس کا انوائرمنٹ کے پر کتنا امپیکٹ ہوگا کہ جس طرح یہ جو گلوبل وارمنگ میں پاکستان جس لسٹ پہ ہے، ہمیں تو اپنے گرین ایریاز پریزرو کرنے ہیں. شہر پھیلتے جا رہے ہیں. کانکریٹ، آپ پنڈی کی طرف جب دیکھیں ایک کانکریٹ سلیب پڑا ہوا ہے وہاں. اس لیے بجائے پھیلنے کے گرین ایریاز پریزرو کریں اور ہم بلڈنگز اوپر لے کے جائیں جو ساری دنیا میں ہے. کیونکہ آگے اس کا صرف انوائرمنٹ پہ ہی نہیں امپیکٹ، یہ ہماری فوڈ سیکیورٹی پہ امپیکٹ ہے. کیونکہ اگر ایربل یہ زرعی زمین اگر ختم ہوتی جائے گی تو ایکچولی اس کا لانگ ٹرم بہت برا امپیکٹ ہے. تو میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ ہماری ٹاسک فورس مسلسل کام کر رہی ہوگی ٹورزم کے اوپر، اور ہماری گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے گی. بالکل یہ ٹھیک کہا عاطف نے، یہ پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے، یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. کہ ہمارا صرف کام ہے فیسیلیٹیٹ کرنا، سڑک بنانا یا رکاوٹیں دور کرنا، سیکیورٹی پرووائڈ کرنا. جو باقی سارا کام ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کرے گا. اور پرائیویٹ سیکٹر میں مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمیں صرف پاکستان سے نہیں انٹرسٹ، بلکہ باہر سے ملیشیا گئے ہیں وہاں سے، کیونکہ وہاں ریزورٹس بناتے ہیں، ادھر بڑا انٹرسٹ ہے پاکستان میں. اب یہ دیکھ لینا، ملیشیا ان کی صرف بیچ ٹورزم ہے اور ریزورٹس ہیں، $22 ارب وہ وہاں سے کماتے ہیں. ترکی $40 ارب کماتا ہے ٹورزم سے. تو پاکستان کا تو میرے خیال میں 40 لاکھ روپیہ بھی مشکل سے اکٹھا ہوتا ہوگا باہر سے. اس لیے اتنی زیادہ پوٹینشیل ٹورزم کا ہے. اور جو آگے انشاءاللہ جو ہم پاکستان کا آگے مستقبل دیکھ رہے ہیں، یہ ٹورزم ہمیں فورن ایکسچینج بھی لے کے آئے گا، اور ٹورزم سب سے زیادہ لوگوں کے لیے نوکریاں دے گا، غربت کم کرے گا. ان علاقوں میں جدھر مشکل ہے لوگوں کو روزگار دینا، صرف ٹورزم بھی ان کو روزگار دے سکتا ہے. جس طرح کہ پختونخوا کے اندر ہماری ٹورزم کی وجہ سے بہت بڑا لوگوں کو روزگار ملا. اور ٹورزم کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں جو فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی سروے ہے، 5 سالوں میں سب سے کم غربت ہوئی ہے پختونخوا میں پچھلے 5 سال میں، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ٹورزم تھی. شکریہ جی.